السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 9 مئی کے کرداروں کے لیے 9 مئی کے ملزمان کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان صاحب سے مذاکرات کرنے والوں میں کون کون شامل ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ عام معافی دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ 9 مئی کے کرداروں کو عام معافی، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پر ہمارے یہاں بہت بات کی جا چکی ہے۔ جی، شیخ رشید صاحب نے بار بار مطالبہ کیا، اس کے علاوہ کچھ دیگر شخصیات نے کیا، سول سوسائٹی کے کچھ افراد نے کیا، اور یہ مطالبہ جو ہے یہ کئی بار ہو چکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ بہت سے کردار ایسے ہیں کہ جن کے لیے معافی فوری طور پر ہو جانی چاہیے، اور اس کے بعد بات آگے بڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد بات آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرداروں کا اگر آپ کو تعین کرنا ہے، ان کی سزا فکس کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، تو وہ بھی کر لیا جائے۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ جن کے لیے عام معافی کا اعلان ہو سکتا ہے۔ اب انصار عباسی صاحب نے غالباً 2-3 روز پہلے ایک کالم لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 3 نیوٹرل سیاستدان اور ان کے علاوہ ایک 3 اسٹار جنرل، جس کا مطلب ایک لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، یہ جو ہے وہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کے لیے اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں، چیزیں طے کی جا رہی ہیں۔ اور صرف عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ نہیں، بلکہ ساتھ میں جو تمام سیاستدانوں کے آپس کی بھی جو اختلافات ہیں ان کو بھی حل کرنے کے لیے۔ اصل میں اس وقت تو چیزیں ایک ہی طرف ہے نا، تو موڈیلٹیز طے کی جائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ میری ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ انصار عباسی صاحب کو بھی پتہ ہے، اور وہ خبر سینت کے سنبھال کے احتیاط سے دے رہے ہیں، بات شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ بات شروع ہو چکی ہے، اور 2 فریق ہیں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک عمران خان صاحب ہیں۔ ابھی جو بات شروع ہوئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں سے شروع ہوئی ہے، عمران خان صاحب سے شروع نہیں ہوئی۔ اچھا، عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے، اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیا جائے کہ بات کیا ہوتی ہے، کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے۔ جو مجھے بتانے والا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب سے بھی ملٹیپل رابطے کیے گئے ہیں، بٹ اٹ بیکمز اے نان اسٹارٹر فرام دا بگننگ۔ اچھا، کیونکہ جہاں سے بات شروع کرنے کی بات کی جاتی ہے، وہاں سے بات کرنے پر عمران خان، اس پوائنٹ سے بات کرنے پر عمران خان صاحب آمادہ نہیں ہیں۔ اب انصار عباسی صاحب ایک سوال اٹھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں ان کی گارنٹی کون دے گا؟ یعنی گارنٹی سے مراد وہ مستقبل میں بھی ایسے واقعات کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ گارنٹی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو بات کریں گے اس پر قائم رہیں گے، اس بات کی گارنٹی کون دے گا؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ وہ جو الزامات لگانے میں ماہر ہیں، بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی بھی الزام کسی پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس میں عمران خان کو کیا کیا رعایتیں دی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ویسے الزام لگانے میں بادشاہ والی جو بات ہے، بادشاہ تو وہ کسی اور کو کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب وہ جنگل مطلب کسی پر بھی کسی بھی وقت کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں۔ الزام لگانے میں پاکستان کی موجودہ سیاست یا گزشتہ گزرتے کی سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو، بلکہ شروع سے آ جائیں، قائد اعظم ان کی ایمبولنس خراب ہو گئی تھی، خراب کی گئی تھی۔ قائد اعظم جو ہیں وہ بیماری سے طبعی موت ان کا جانا ہوا، یا قائد اعظم کو سازش کے تحت موت کے دہانے تک پہنچایا گیا، یہ بھی ہمارے یہاں تک الزام ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد لیاقت علی خان صاحب اب تک الزام ہے۔ پھر اس کے بعد ملک کس نے توڑا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے ملک توڑا، ان کے ضد نے ملک توڑا، مجیب نے ملک توڑا، انڈیا نے ملک توڑا، فوج نے ملک توڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی اس کے بعد، ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کیا ایسا ہی ہے، ہمیشہ الزام لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، میاں نواز شریف صاحب وہ طیارہ پورا تباہ کروا دیتے ہوا میں، طیارہ سازش کیس، اور پھر میاں صاحب کہتے کہ نہیں جی میری حکومت گرا دی گئی۔ تو الزام ہمیشہ، کارگل کا فیصلہ نہیں کر سکے ہم لوگ، اس ملک کی فوج کس کے لیے لڑ رہی تھی؟ مشرف کے لیے لڑ رہی تھی، نواز شریف کے لیے لڑ رہی تھی، ملک کے لیے لڑ رہی تھی، ہم لوگ یہ بھی فیصلہ نہیں۔ اور یہ وہ الزامات ہیں، باتیں جو آج تک چلتی آ رہی ہیں، ان کا کوئی جو ہے وہ نہیں پتا ہوگا بھی نہیں۔ 9 مئی عمران خان صاحب کی جماعت نے کیا، عمران خان اس کے ماسٹر مائنڈ تھے،
عمران خان نے پلاننگ کر رکھی تھی، یہ الزام عمران خان پر ہے، پلانڈ، ٹھیک ہے. اور عمران خان کہتے ہیں ہمارے لوگ احتجاج کرنے گئے تھے، ہمارے لوگوں کے درمیان لوگ گھسیڑے گئے اور انہوں نے کر دیا، ہم پہ ڈال دیا، یہ بھی الزام ہے. تو پی ٹی آئی کے وہ رہنما جو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے ان پر بھی الزام ہے کہ آپ لوگوں نے وہاں 9 مئی تو ہو گیا فارغ. کیا ہو گیا؟ فارغ. کیسے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ ISI کا فیصل آباد میں مرکز، اس مرکز پر فیض اللہ کموکا، اس کے ساتھ 1 سے 2 اور لوگ، ان کو اس مرکز سے آنے والی کالز، اس مرکز سے اور ان کی طرف سے اس مرکز تک جانے والی کالز، ان کی تعداد اتنی ہے. لاہور میں ISI کا جہاں وہ کور کمانڈر ہاؤس جہاں تھا، وہاں سے مراد راس کو اتنی کالز، مراد راس تک اتنی کالز، یہی چل رہا تھا. ٹھیک ہے، باقیوں کے ساتھ بھی. جس نے پارٹی چھوڑ دی وہ اس الزام سے فارغ ہو گیا. وہ مراد راس تھا، وہ فیض اللہ کموکا تھا، وہ علی نواز آوان تھا، فروخ حبیب تھا، اندلیب عباس تھی. جس نے پریس کانفرنس کی ہے وہ اس پہ کوئی الزام ہی نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی معافی مانگیں، آپ کو چھوڑ دیں گے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب معافی مانگے چھوڑ دیا جائے گا، تو یہ تمام لوگ تو الزام کس پہ لگا رہے ہیں؟ عمران خان پہ. عمران خان پہ. تو عمران خان جب معافی مانگیں گے تو عمران خان کیا کریں گے؟ عمران خان یہ کہیں گے کہ میں نے کیا تھا. لیکن صرف معافی مانگنا بھی تو کافی نہیں ہے نا، انہوں نے سیاست چھوڑی ہے یا پارٹی چھوڑی ہے تو آسانیاں ہوئی ہیں. نہیں دیکھیے، عمران خان سیاست بھی چھوڑ دیں کیا؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ 9 مئی کو کہاں تھا؟ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ. اور اس کے بعد کہاں تھا جب سب کچھ ہو رہا تھا؟ گرفتار تھا. گرفتار. ٹھیک ہے، تو جو کچھ ہو رہا تھا وہ عمران خان کی اگر گرفتاری نہ ہوتی شیشے توڑ کر، اور وہ گرفتاری سپریم کورٹ کی طرف سے غلط قرار دیتی تھی، ٹھیک ہے، تو اگر وہ گرفتاری نہ ہوتی تو کیا وہ سب کچھ ہوتا؟ نہیں ہوتا. سوال اتنے بڑے ہیں کہ ان کے جواب جو ہے نا، یہ انصار عباسی صاحب کے کالم میں یہ لکھ دیا جائے کہ جناب یہ ایسے کر لیجئے، یہ ہو جائے گا، تو نہیں ہوتا. انصار عباسی صاحب کی کالم کے کچھ حصے ہیں جو ہم لوگوں نے سلیکٹ کیے. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان یہ مطالبہ کریں کہ موجودہ حکومت کو ختم کر کے اقتدار ان کے سپرد کر دیا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر عمران خان کہیں کہ ان کے اور ان کی پارٹی کے دعوے کے مطابق ان کو قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں اضافی سیٹیں مہیا کرنے کے لیے موجودہ قانونی اور عدالتی آپشن سے بالا کوئی کام کیا جائے تو کیا ایسا ممکن ہے؟ اچھا دیکھیے، یہاں پہ رک جائیے. عمران خان صاحب کی جماعت ایسا کچھ بھی نہیں چاہتی. ٹھیک، وہ میری بات ہو چکی ان کے ذمہ دار لوگوں سے. وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایک فارم 45 ہے، نون لیگ کے پاس ایک فارم 45 ہے، الیکشن کمیشن کا فارم 45 ہے، جماعت اسلامی اور لبیک کا فارم 45. ضمنی میں تو اس کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی. عدالت آ جائیے، اور عدالت آ کر وہ ضمنی ہی فارغ ہو جائے گا. عدالت آ کر فارم 45 میچ کر لیجیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہماری سیٹیں ہمیں دے دیجیے. تو یہ تو بالا کچھ نہیں ہے. بات یہ کہ یہ لگنا تھا، یہ لگ ہی نہیں رہا. پاکستان تحریک انصاف اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کروا کے بہت عرصہ پہلے فارغ ہو چکی. کیا الیکشن کمیشن نے نشان دے دیا؟ لیکن کیا فریش الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، فریش الیکشنز کی طرف کون جائے گا؟ ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف سب لوگ مل کر حکومت میں آ چکے. عمران خان کس بات پہ مانیں گے؟ عمران خان جس بات پہ مانیں گے وہ یہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل آؤٹ ہو جائے اور ایک فریش الیکشن کروا دیے جائیں. یہ فریش الیکشن. دوسری طرف حکومت ہے، وہ کیوں مانے گی؟ دوبارہ حکومت یہ کہے گی، اگر وہ چلی جائے تو یہ کہے گی کہ دیکھیں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت کیا اسٹیبلشمنٹ یہ کرے گی؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ٹھیک ہے، غیر سیاسی ہیں. تو اس وقت تو حکومت چلانے کے لیے، نظام مملکت چلانے کے لیے سب سے بڑا سیٹ اپ ہے SIFC. ٹھیک ہے، اس SIFC میں باقاعدہ برابر کی شراکت داری ہے. تو یہ نظام تو جس طرح سے چل رہا ہے، کامران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ ہائیبرڈ پلس ہے، یہ فوجی جمہوری نظام ہے یہ. تو یہ نظام جو ہے اس میں تو گنجائش نہیں ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو وہ ریلیف دے سکے جو ریلیف عمران خان صاحب چاہتے ہیں. اچھا، پھر یہاں حکومت مائنس ہو جاتی ہے مذاکرات میں؟ حکومت مائنس ہی ہوگی نا. رانا ثناء اللہ صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات سے بات شروع کرنی ہے تو عمران خان کی رہائی سے بات شروع کرنی ہے تو بھی مذاکرات کر لیں؟ لیکن مذاکرات کس سے ہوں گے؟ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران خان سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا. یہ لوگ جو اپنا وزیر داخلہ نہیں بنا سکتے، صحیح ہے، یہ لوگ جو اپنا نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنا سکتے،
یہ لوگ جو اپنا وزیر خزانہ نہیں بنا سکتے، یہ لوگ کیا مذاکرات کریں؟ اگر یہ چاہیں ان کی مرضی کے بغیر یہ عمران خان کو رہا تو یہ تو کہتے ہیں ہمیں تو بٹھایا بھی تو زبردستی گیا ہے نا، بغیر نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. ہماری عدالتیں مان چکی ہیں، ہماری عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ہماری عدالتیں کہہ چکی ہیں، بگ باس سب سن رہا ہے. ہماری عدالتیں آن ریکارڈ یہ باتیں کر چکی ہیں نا. تو یہ باتیں اب کوئی ڈھکی چھپی باتیں تو اب تو ہمارے یہاں ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ بات ہوتی ہے کہ کیسے ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کیا کرنا چاہتی ہے، بات کھل کے ہوتی ہے. اور باقاعدہ ہوتا ہے کہ جیسا ابو ویسی چپیڑ جی، ایسا ہی ہے، 9 مئی کیا تھا تو اب یہ بھگتو، یہی ہوتا ہے نا. تو 9 مئی ثابت ہوگا نا، پہلے 9 مئی ثابت ہوگا عدالت میں. کیا 9 مئی کا اب تک ایک بھی چالان پیش ہوا؟ نہیں ہوا. تو 9 مئی کی وہ سزائیں جو فوجی عدالتوں سے ہو گئی ہیں وہ سزائیں ہیں، کیا عام عدالتوں سے 9 مئی کی کوئی ایک بھی سزا ہوئی؟ نہیں ہوئی ہے. اور اس لیے کہ وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ اس سے پہلے چالان پیش ہونا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، پولیس کی تمام رپورٹ عدالت کو دے گی کہ جناب یہ ہے، لیکن ابھی تک تو وہ بھی نہیں ہوا. پھر اس پر کیس چلے گا اور پھر ہوگا. تو جب پولیس وہ ابتدا ہی نہیں کر رہی تو نہیں ہوگا. جو فوجی عدالتوں میں سزائیں ہوئی ہیں ان سزاؤں کو اس وقت پاکستان کا نظام خود، پاکستان کی عدالتیں خود متنازع ترین مانتی ہیں. اس لیے مانتی ہیں کہ ابھی فوجی عدالتوں کا فیصلہ نہیں ہوا اور فوجی عدالتوں میں فیصلے کیے جا چکے ہیں. ان عدالتوں کا اپنا فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. اسٹے ہے نا، اسٹے کے بعد کیس چلے گا، لیکن وہ عدالتیں فیصلہ مشروط ہوگا نا. ابھی 24 کو سماعت میں اس پر یار سزائیں ہو گئیں، ان سزاؤں میں رعایت ہوئی ہے اور اس کے بعد چیف صاحب لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے عید سے پہلے، ٹھیک ہے نا، ان سزاؤں میں چیف صاحب نے معافی دی ہے، عید سے پہلے رعایت دی ہے. تو فیصلے بھی ہو چکے اور فیصلے ہونے کے بعد لوگوں کو سزائیں ہو چکی اور 1 سال کی سزا تھی، یہ پوری لسٹ آئی تھی، ان سزاؤں میں معافی ہوئی ہے. تو یہ تو عدالتوں کی طرف سے فیصلے کے مطابق ابھی متنازع ہے کیونکہ ان کا فیصلہ ہونا ہے. عدالت نے ایک اجازت بھی دی ہے نا کہ مشروط ہوگا ہمارے فیصلے سے. عدالت نے اجازت کس بات کی تھی؟ عدالت نے کہا کہ جن لوگوں کی رہائی ممکن ہے وہ عید سے پہلے آپ کرتے ہیں، تو وہ عدالت نے دے دی. اب عدالت فیصلہ بھی کرے گی اور عدالت تسلیم بھی کر چکی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو نظام ہے یہ نظام باقاعدہ طور پر بے بسی کا اظہار کر رہا ہے نا، اور کیا کر رہا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے عام معافی کا اعلان کر دے گی 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث تھے. دیکھیے عمران خان صاحب کچھ چیزوں پہ مان جائیں گے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. عمران خان صاحب ان چیزوں پر ماننے پر آمادہ ہی نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا. عام معافی بھی اس صورتحال میں ملے گی اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. عام معافی کا کیا مطلب ہے؟ عام معافی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذمہ 9 مئی ختم ہو گیا. اب تو 9 مئی آنے بھی والا ہے، 1 سال ہو جائے گا. اب اگر عام معافی کا یہ مطلب ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تو اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہہ چکی ہے کہ ہم 9 مئی کو نہیں بھولیں گے. تیار ہو یا نہ ہو، نون لیگ اس سے آگے ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ معاف نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، تو جب یہ صاف طور پر، یہ تو آپ دیکھیے میاں نواز شریف کی تقریر نویس جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، وہ آن ریکارڈ ہے. نون لیگ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں اور نون لیگ کے وہ لوگ جو اب سسٹم میں داخل ہو چکے، اسمبلیوں میں داخل ہو چکے، وہ تو کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ یہ ہو، کیونکہ ونس اسٹیبلشمنٹ الگ ہو جائے اور یہ سب کچھ ہو جائے، یعنی اور پھر آخر میں انصاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر سیاسی ہو جائے مکمل، یہ بھی ایک سلسلہ ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ سٹیکس بہت ہائی ہیں. اس پورے نظام میں سٹیکس بہت ہائی ہیں اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سٹیکس ظاہر ہے کہ جتنے باقی سٹیک ہولڈرز کے ہیں اتنی سٹیکس ہائی ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا. مذاکرات کس کی مجبوری ہے؟ مذاکرات اس وقت عمران خان کی مجبوری تو اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اس نظام کی مجبوری اس لحاظ سے ضرور ہے کہ یہ نظام چلنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نظام عمران خان کے جیل میں رہتے ہوئے ان حالات کی چل نہیں پائے گا. روکے ہوئے ہیں اس نظام کو چلنے سے؟ اس لیے کہ عمران خان کے پاس اس نظام میں سب سے بھرپور عوامی تائید ہے. ٹھیک ہے، اس عوامی تائید کے بغیر نظام چل نہیں سکتا. لیکن اس کے بعد بھی مینڈیٹ بن گیا، حکومت بن گئی ہے نون لیگ کی اتحادی حکومت. ابھی بجٹ آنے والا ہے. وہ تو میں نے آپ کو ایک بار ایک لطیفہ سنایا تھا. ایک صاحب آئے مولوی صاحب کے پاس اور انہوں نے کہا مولوی صاحب بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. کل میں نے پڑھی تھی، یعنی میں نے سلام پھیر لیا تھا، پوری ہو گئی تھی. تو وہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. مولوی صاحب دین کے احکامات کے مطابق بتائیں گے کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. بندہ یہ بتا رہا ہے کہ مکمل کر لی تھی میں نے، نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، تو حکومت بن گئی ہے. اچھا، اسٹیبلشمنٹ اگر معاف نہیں کرے گی تو مذاکرات پھر کیوں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے مذاکرات کرنا جو ہے وہ اس وقت
عمران خان سے مذاکرات نہ کریں، پڑا رہنے دیں. ٹھیک ہے. مذاکرات کرنا اس وقت اس لیے ضروری ہے کہ سسٹم چلانا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ مذاکرات اور اسٹیبلشمنٹ یہ بات جانتی ہے کہ عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے، عوام میں مقبولیت ہے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ بات نہیں جانتی کہ عمران خان کا باہر آنا بہت ضروری ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ بات جانتی ہے کہ چلنا بہت ضروری ہے. چلنے کے لیے عمران خان کا باہر آنا ضروری ہے، وہ بات چیت پر آمادہ ہو جائیں، چیزیں چل پڑے تب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. صحیح. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.